1 سال پہلے میں ملتان سے واپس لاہور آنے کے لیے ایک بس اسٹاپ پر کھڑا تھا کہ اچانک مجھے وہاں ایک روتی ہوئی لڑکی دکھائی دی۔ تو میں اس کے پاس گیا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی کہ وہ آخر کیوں رو رہی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میرے ابو لاہور میں نوکری کرتے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے ہی ان کی دفتر سے کال آئی ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ لاہور کے ایک ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ میں لاہور جانے کے لیے پچھلے 1 گھنٹے سے بس کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن کوئی بس نہیں آ رہی۔ بس اسی پریشانی کی وجہ سے مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں نے اسے حوصلہ دیا کہ اب پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پاک سب بہتر کرے گا۔ اتنی دیر میں بس آ گئی اور ہم دونوں لاہور کے لیے نکل آئے۔ میں اس کا دھیان بٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور پھر لاہور پہنچتے ہی میں نے اسے اپنا نمبر دے دیا اور یہ کہا کہ اگر اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مجھے کال کر سکتی ہے۔ پھر وہ ہاسپٹل چلی گئی اور میں اپنے گھر آ گیا۔ اگلی صبح مجھے اس کی کال آئی اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ تو میں اسے ملنے کے لیے ایک ریسٹورانٹ چلا گیا۔ وہاں وہ مجھے کہنے لگی کہ ملتان میں نے آپ سے ایک جھوٹ بولا تھا، میرے ابو ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ملتان میں ہیں اور بالکل تندرست ہیں۔ میں تو اپنے گھر سے بھاگ کر اس لڑکے سے شادی کرنے کے لیے لاہور آئی ہوں جس سے میں شدید محبت کرتی ہوں، لیکن اس لڑکے نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مجھے اس لڑکی کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا، تو میں نے اسے پوچھا کہ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی اور ابھی میں گھر واپس بھی نہیں جا سکتی، تو کیا تم مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو؟ مجھے اس کی حالت دیکھ کر اس پر بہت ترس آیا، لیکن میں اسے اپنے گھر نہیں لے کر جا سکتا تھا کیونکہ میری فیملی اس کو گھر رکھنے کے لیے کبھی تیار نہ ہوتی، اس لیے میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ میرا انکار سنتے ہی وہ وہاں سے روتی ہوئی چلی گئی۔ میں گھر واپس آیا تو بہت پریشان تھا۔ امی نے مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے امی کو ساری بات بتائی، تو میری امی نے کہا کہ جاؤ اسے گھر لے آؤ، اور اس طرح میں اسے اپنے گھر لے آیا اور کچھ ہی دنوں بعد وہ ہماری فیملی کا حصہ بن گئی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ ایک دن ہم دونوں گھر کی چھت پہ بیٹھے تھے تو میں نے اسے پرپوز کر دیا۔ وہ لڑکی بہت خوش ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے میرے لیے۔ اس نے میرا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا۔ اس طرح ہم دونوں کی شادی ہو گئی اور ہم اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے۔ ایک دن میں آفس سے واپس آیا تو مجھے میری بیوی نے خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ اس دن ہم بہت خوش تھے، لیکن اسی دن ہماری خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ میں مارکیٹ گھر کے لیے کچھ سامان لینے گیا ہوا تھا کہ میرے بھائی کی کال آئی مجھے کہ فوراً گھر آؤ۔ گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ میری بیوی کے گھر والے آئے تھے اور وہ لوگ زبردستی میری بیوی کو اپنے ساتھ ملتان لے گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں پولیس اسٹیشن گیا اور میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے میری رپورٹ درج کر لی اور مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے انصاف ضرور دلائیں گے اور میری مدد کریں گے۔ پھر 1 ہفتے بعد مجھے عدالت کی طرف سے نوٹس ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میری بیوی مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہیں۔ یہ پڑھتے ہی میں اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر ملتان چلا گیا، لیکن اس کے گھر والوں نے مجھے اس سے ملنے نہیں دیا۔ پھر میں واپس گھر آیا اور عدالت کی تاریخ کا انتظار کرنے لگا۔ اسے نہیں لے کر آئے، بلکہ انہوں نے یہ بول دیا کہ وہ بیمار ہے اور عدالت میں پیش نہیں ہو سکتی۔ پھر یوں ہی تاریخوں کا سلسلہ چلتا رہا اور ایسے ہی انتظار کرتے کرتے 5 مہینے گزر گئے۔
پھر 1 تاریخ پر انہیں میری بیوی کو لانا پڑا۔ میں اس دن بہت خوش تھا کیونکہ میں اسے ملنے والا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا اور میری بیوی مجھے مل جائے گی۔ لیکن جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، یعنی وہ میرا بچہ گرا چکی تھی۔ پھر اس نے جج کے سامنے کہا کہ مجھے اس سے طلاق چاہیے کیونکہ میں اس پر تشدد کرتا ہوں اور میرے تشدد کی وجہ سے میرا بچہ ضائع ہو گیا۔ یقین کریں کہ وہ دن میرے لیے قیامت کا دن تھا۔ تو جج صاحب نے ہمیشہ کے لیے ہماری جدائی لکھ دی۔ میں اس دن ایسا خاموش ہوا کہ اب میرا کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میں اگر چاہتا تو اپنے بچے کے قتل کا کیس کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنا یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور دل میں یہ ٹھان لیا کہ میرا انصاف اللہ کرے گا۔